والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب رب العالمین. ہم جہد و عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے. میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے. ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے. ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے. اب دہر میں خوشبو پھیلے گی ظلمت کو دور بگائیں گے. ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے. اور آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سر خیل زورہ جمالہ ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے توفیق باری تعالیٰ درس قرآن کی بابرکت اور پروقار تقریب سعید میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے بندہ گمراہی سے بچتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول. فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور دوسری چیز فرمایا تمہارے نبی کی سنت. اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی. آج جو گمراہی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور ان کے دامن کرم کو ہم نے چھوڑ دیا. آج گمراہی ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں تو پھر آؤ قرآن مجید فرقان حمید کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ اور آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہو جاؤ. انشاءاللہ العزیز گمراہی سے ہمیشہ کے لیے ہم محفوظ ہو جائیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا من تعلم کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے، من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فی، پھر اللہ نے جو احکامات اس کتاب ہدایت میں بیان فرمائے ہیں ان کی پیروی بھی کرتا ہے. اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے، احکامات خداوندی کی پیروی کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کو دو انعام عطا فرماتا ہے.
ایک دنیا کا انعام اور ایک آخرت کا انعام۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ادا اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، دنیا کا انعام یہ کہ اللہ رب العزت اس خوش بخت بندے کو گمراہی سے ہٹا کے ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا، گمراہی اس بندے کے قریب نہیں آئے گی۔ اور آخرت کا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو سخت اور برے حساب سے محفوظ رکھے گا۔ تو پھر قرآن مجید و قرآن حمید کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی یہ ضمانت ہے۔ میں نے قرآن مجید و قرآن حمید کی سورہ طٰہٰ کی 3 آیات کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا۔ اللہ رب العزت نے اس میں کیا احکامات ہمیں عطا فرمائے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اب ذکر کا کیا معنی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے مالک، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمى، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا، تو نے مجھے نابینا کر دیا۔ دنیا کے اندر میں بینا تھا، میری آنکھ سلامت تھی، میں دیکھتا تھا، اب میں نابینا ہوں، تو یہ مجھے تو نے جو ہے وہ میری آنکھ سلب کیوں کر دی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا، تجھے آج کے دن بھلا دیا گیا۔ تو دیکھیے جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، یعنی ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو چھوڑا، اس کا پھر جو ہے وہ کیا عذاب اور کیا اس کا نقصان ہوگا؟ دنیا کے اندر نقصان یہ ہوگا زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آخرت میں نقصان کیا ہوگا؟ آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں، دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں، سرور کونین کی پیروی اختیار کر۔ حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پہلا قول ہے ہمارے مفسرین نے بیان کیا، جو میں آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر سے مراد ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہم پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے، ورنہ کل قیامت والے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، اور آخرت میں ذلت اور رسوائی بھی ہمارا مقدر بنے گی اگر ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو مضبوطی سے نہ تھاما۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ بہت سارے حقوق، کچھ حقوق کا میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، توجہ فرمانا۔ جس طرح بیٹے پہ باپ کا حق ہے، جس طرح بیٹے پہ ماں کا حق ہے، جس طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جس طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جس طرح اہل ایمان کے حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں، اسی طرح پیارے محمد مصطفیٰ جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہیں، ہمارے ایمانوں اور جانوں کے والی ہیں، اس ہستی کے بھی ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں؟ پہلا حق آقا کریم علیہ السلام کا ہم امت پہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔
کی نبوت اور رسالت پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان جیسا ایمان میرے حضور کے صحابہ کا تھا۔ دیکھیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، حضور واپس پلٹ کے تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے معجزہ معراج کا تذکرہ کیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، نبی کے لیے اپنے معجزے کا اظہار ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت کو چھپانا ضروری ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، اگر نبی معجزے کا اعلان نہ کرے تو پھر یہ خیانت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ببانگ دول اپنے معجزات کا تذکرہ کیا۔ اور ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری، ہاں ظاہر ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ولی کے لیے اپنی کرامت کا اظہار کرنا جو ہے یہ جرم جو ہے وہ قرار دے گا۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ہو سکتا ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت کو چھپانا ضروری ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے معجزے کا تذکرہ کیا، معجزہ معراج میں حضور نے بیان کیا۔ اللہ کی کرم نوازی ہوئی، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی تک عالم بالا کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو جس وقت حضور نے یہ اعلان فرمایا، اب بہت سارے کافروں نے جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، بہت سارے نئے نئے مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے اور پھر عالم بالا کی سیر کر کے واپس پلٹ کے آئے اور زیادہ دیر بھی نہ لگے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں یہاں سے چلا وہاں تک پہنچا عالم بالا کی سیر کر کے واپس پلٹ کے آیا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا حصہ، ابو بکر کیا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے، اتنا لمبا سفر۔ تو وہ کہنے لگے کہ تیرا دوست کہتا ہے، تیرے نبی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے حضور کہتے ہیں تو پھر دل و جان سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کے تصدیق کرتا ہوں، حضور سے پوچھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ایمان تھا؟ فرمایا اگر یہ بات آمنہ کے لال کے منہ سے نکلی ہے، میرے سرتاج اور میرے جو ہے وہ دوست پیارے محمد مصطفیٰ کے زبان اقدس سے نکلی ہے تو پھر 100% انہوں نے سچ فرمایا۔ تو یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، حضور کا معاملہ طے ہو گیا۔ جس وقت معاملہ طے ہو گیا آقا کریم علیہ السلام رقم لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے، تو واپس حضور تشریف لائے تو اس کو کسی نے اور جو ہے وہ ریٹ لگا دیا، تو اس نے وہ لالچ میں آ گیا۔ جب حضور تشریف لائے تو کہنے لگا جناب آپ سے میرا سودا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے گھوڑا بیچا ہے اور اتنے میں معاملہ طے ہوا ہے، اب مکر رہے ہو؟ کہا اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا سودا ہوا ہے تو کچھ گواہ لاؤ۔ اب جس وقت وہ سودا ہوا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کے کانوں میں آواز بڑی قریب آ گئی، معاملہ سنا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اب جب یہ بات ہوئی تو قریب آ گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی رقم آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے اتنی کا ہی خریدا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو بات جو ہے وہ گھوڑا دینا پڑا، حضور نے رقم عطا فرمائی۔ اب جب چلے تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے ارشاد فرمایا خزیمہ جس وقت ہمارا سودا ہو رہا تھا اس وقت تم موجود نہیں تھے اور تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ایمان ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بندہ نواز میں دل و جان سے اس بات کا مجھے یقین ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ حق فرمایا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے لیکن حضور جو آپ نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ فرمایا ہے۔ ہم نے تو رب کو آپ کے کہنے پہ مان لیا، ہم نے تو جنت اور دوزخ کو مان لیا۔ حضور یہ گھوڑے کا معاملہ تو اتنا بڑا ہی نہیں ہے، حضور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق فرمایا۔ میرے حضور نے پھر کیا اعزاز عطا فرمایا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری شریعت کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پہ میرا خزیمہ ہوگا وہ 2 کے قائم مقام اکیلا ہی ہے۔
تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضور کے صحابہ کا تھا. یہ حضور کا پہلا حق ہے. دوسرا حق آقا کریم علیہ السلام کا یہ کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع بھی کریں اور کامل اطاعت بھی کریں. اتباع بھی کریں اور حضور کی اطاعت بھی کریں. اطاعت حضور کے فرمودات کو ایسے ماننا جیسا کہ ان کا تقاضا ہے، اور اتباع یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا. حضور نے جو کچھ کیا ہم تو عمل اسی طرح کریں. اور اطاعت یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا جیسا کہ ان کا تقاضا ہے اسی طرح ہم اس پہ عمل کریں. تو آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا، حضور کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا. جو خوش وقت بندہ آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس خوش وقت کو کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا. ہم تو نکلے تھے اللہ رب العزت کی محبت کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرو. پھر تم تو مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو اور میری محبت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، میں رب ہو کے تم سے پیار کروں گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا. اس وقت تک خدا ہمارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلتے. خدا کا ہو نہیں سکتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. خدا کا ہو نہیں سکتا، خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تو جو حضور کا ہو گیا ساری کائنات پھر اس کی ہوگی. آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کتنی ضروری ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑیں گے، آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. حضور کے صحابہ نے حضور کی اتباع کیسے کی؟ میرے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری پہ سوار ہیں، ایک جگہ پہ چکر کاٹ رہے ہیں. کسی نے ان کو دیکھا، کہا عبداللہ تمہیں کیا ہوا؟ بندہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، سفر کرنے کے لیے سواری پہ بندہ سوار ہوتا ہے، اور تم سواری پہ سوار ہو، تم چکر کاٹ رہے ہو. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمانے لگے، فرمایا لا ادری، جانتا میں بھی نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. ہاں الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ففعلت، میں نے حضور کو دیکھا تھا، آقا کریم علیہ السلام سواری پہ سوار تھے اور آقا کریم علیہ السلام اسی جگہ تک چکر کاٹ رہے تھے، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کوئی پتہ نہیں، حضور کو دیکھا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جس طرح کیا، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی اس ادا کو اپنایا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ. سرزمین روم میں وہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں لشکر سے بچھڑ گئے اور بھاگے پھر رہے ہیں تاکہ لشکر مل جائے. تو آگے سے شیر آیا، اور شیر آیا حملہ کرنے کے لیے، چیرنے اور پھاڑنے کے لیے شیر بھاگا آ رہا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے کیا نکلا؟ آپ نے جو اپنا تعارف پیش کیا اور کس انداز میں کن لفظوں کے ساتھ آپ نے اپنا تعارف کرایا، آپ فرمانے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر تو مجھے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ رہا ہے، ذرا توجہ کرنا کہ میں کون ہوں. میں کوئی عام بندہ نہیں، میں تو امام الانبیاء کا غلام ہوں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. تو جس وقت آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا تو وہ شیر جو چیرنے پھاڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا وہ دم ہلانے لگا. اور جانور کا دم ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی سفینہ تیری بڑی جو ہے وہ عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر ہم تیرے غلام ہیں. شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. تو جو بندہ رسول اللہ کا ہو جائے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. اس کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی کامل تھے جن کا نام حبیب بن سلیم رائی.
رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، جانور چلانے والے کو رائی کہتے ہیں۔ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دریا کے کنارے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے ہیں اور ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے عجیب ماجرا دیکھا، توجہ میری طرف، اس نے عجیب ماجرا دیکھا۔ اس نے ماجرا یہ دیکھا کہ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا جانے والا، اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی کوئی ولی کامل ہیں، چلو ان کی صحبت میں کچھ لمحات گزار کے پھر آگے چلا جاؤں گا۔ وہ بیٹھ گیا۔ جس وقت حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام پھیرا، انہوں نے آگے بڑھ کے اسلام کیا اور سوال کر دیا، حضرت میں یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہے ہیں، حضرت مجھے یہ تو بتاؤ کہ بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے صلح ہو گئی، کب سے ان کا اتفاق ہو گیا، کب سے اتحاد ہو گیا؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد سنائی، ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ اس بات کو سننا۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بیٹا جب سے بکریوں کے چرواہے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اسی دن سے ان کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے پیالہ اٹھایا، پتھر کے نیچے رکھا اور پیالہ دودھ اور شہد سے بھر گیا۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلی بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور اب یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ پتھر سے دودھ اور پتھر سے شہد نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے پیالہ بھر کے آنے والے کو پیش کیا، انہوں نے پیا اور کہا، حضرت مجھے یہ تو ارشاد فرماؤ کہ یہ مقام اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمایا کہ پتھروں سے دودھ اور پتھروں سے شہد نکل رہا ہے، اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اس کو بھی ہم دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا یہ مقام مجھے کیسے ملا؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع اور کامل اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں حضور کی اتباع کرتا ہوں، اس وجہ سے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر وضاحت فرمانے لگے، بیٹا آپ جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم جس وقت ایک میدان میں ہنس گئی، پیاس لگی، اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بڑی پیاس لگی ہے، پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، دیکھو بھائی، اگر نافرمانوں کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو پھر فرما برداروں کے لیے پتھر سے شہد اور دودھ کیوں نہیں نکل سکتا؟ آپ نے سنا کہ حضور کی کامل اتباع اور کامل اطاعت کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ پتھروں سے بھی میرے لیے شہد اور دودھ نکلتا ہے۔ یہاں رک کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم حضور کے غلام، حضور کے سچے غلام بن جائیں تو پھر رحمتیں اتریں گی، پھر ہمارے ملک کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی اگر ہم حضور سے جو ہے وہ وفاداری کریں اور آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ مسئلہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، وہ فلاں جو ہے وہ صدر ہے، اور فلاں جو ہے وہ سیاستدان ہم پہ حاوی ہے، اس وجہ سے یہ مصیبت ہم پہ آن پہنچی ہے۔ وہ بھی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حضور کے غلاموں نے اپنے نبی کے دامن کرم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں، وہ چاہے کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں، وہ مصیبتیں اور پریشانیاں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے یہ رسوائی اور یہ ذلت آج جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع و پیروی کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی کرم نوازی ہم پہ ہو جائے گی۔ دوسرا حق حضور کا ہم پہ کیا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی کامل پیروی اور کامل اتباع کریں۔ تیسرا حق آقا کریم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں۔ ہماری جو محبت کا ایک قلبی تعلق ہے وہ آقا کریم علیہ السلام سے ہونا چاہیے۔ حضور سے کتنا پیار ہونا چاہیے، خود حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ بندہ نواز آپ ارشاد فرمائیے آپ سے کتنا پیار ہونا چاہیے، تو آقا کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز آپ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اب ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ عرض کی بندہ نواز اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہمیں جان سے بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی محبت آمنہ کے لال سے ہونی چاہیے، تو پھر ہم جو ہے وہ کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کو دیکھیے، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے پکڑا، مکے سے باہر لے کے قتل کرنے لگے۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے قتل کرنے سے پہلے کہ اے زید کتنا اچھا ہوتا تیری جگہ پہ تیرے نبی ہوتے، ہم تیرے نبی کو قتل کر دیتے، تم اپنے گھر سے آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ تو حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ میری جگہ پہ میرے حضور ہوتے اور تم آقا کریم علیہ السلام کو قتل کرتے ہو، میں گھر میں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام سے مجھے تو اتنی محبت ہے کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں گھر میں ہوتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا۔ مجھے تو آقا کریم علیہ السلام سے اتنا پیار، یہ ہے محبت ان کی۔ دیکھیے قتل کرنے جو ہے وہ قتل ہونے کے قریب ہیں، چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اسی محبت پہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ناز تھا، حضور سے محبت کرتے تھے اور اسی محبت پہ ناز تھا۔ حضور کے صحابی حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز متی الساعہ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی بندہ نواز ما اعددت لها کبیر صیام ولا صیام کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ نہ تو زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے، نہ زیادہ صدقات و خیرات، ہاں ایک بات ضرور ہے میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیے میں جو بات اس میں نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور کے صحابی زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ حضور کے صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، یہ بس آخری بات، حضور کے صحابہ کا تو یہ مزاج تھا کہ وہ تو ساری رات فرض نماز جو پڑھتے تھے وہ تو ساری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ حضور کے صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، رمضان المبارک کے روزے تو اپنی جگہ پہ، حضور کے صحابہ تو سال کا زیادہ حصہ روزوں میں گزار دیتے تھے۔ صدقات و خیرات کا یہ عالم ہے، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے آ گیا، باہر دستک ہوئی، کسی غریب نے آ کے آواز دی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، تو اسی وقت کھانا اٹھایا اور اس آنے والے کو دے دیا۔ حضور کے صحابہ کا تو یہ جو ہے وہ مزاج تھا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے یہ صحابی کیا کہتے ہیں، نہ زیادہ صدقات و خیرات، نہ زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور زیادہ صدقات و خیرات نہیں تھے، بلکہ ان کو ان چیزوں پہ ناز نہیں تھا، عمل پہ ناز نہیں تھا، ان کو ناز تھا تو پیارے محمد مصطفیٰ کی محبت پہ ناز تھا۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور کسے کچھ نیکی ہو سی تو شا خرچ قبر دا، مینوں ہکو نام تو ساڈا گہنا روز حشر دا۔ کسے کو مان دنیا تے، کسے کو ہے عبادت تے، مینوں صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تو وہ نمازی بھی تھے، وہ روزہ دار بھی تھے، وہ صدقات و خیرات کرنے والے بھی تھے، لیکن ان کو ناز تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت پہ ناز تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو کیا خوشخبری عطا فرمائی، پھر حضور فرمانے لگے انت مع من احببت، اے میرے غلام پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو تم جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ تو حضور کے صحابہ کہتے ہیں حضور کا یہ جملہ ہمیں اتنا خوش کر گیا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی
کہ کبھی بھی ہم اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنی خوشی ہمیں حضور کے اس جملے پہ ہوئی کہ انت مع من احببت، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ اب چونکہ ہماری محبت کا محور جو ہے وہ مرکز و محور کون سی ذات ہے؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اس وجہ سے ہم تو حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستان عزیز، پیغام یہی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے جو ہے وہ ہمیشہ ہی وابستہ رکھے، اور قیامت والے دن بھی آقا کریم علیہ السلام کے جنت تلے ہمیں جمع فرمائے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ